دیکھیں میکنگ آف پاکستان چیپٹر نمبر 2 کلاس 10 پی ایچ ڈی سے. میکنگ آف پاکستان کا مطلب ہے تشکیل پاکستان. ٹھیک ہے, تشکیل پاکستان. ٹھیک ہے, اس میں ویسے تو تاریخ تشکیل پاکستان میں نے آپ کو 2 پوری کلاسز اسی پہ لے لی, اسی وجہ سے میں آج کلاس لے رہا ہوں تاکہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس چیزیں بھی ہو بک سے. ٹھیک ہے, اچھا میکنگ آف پاکستان تشکیل پاکستان یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ہے. اس میں پہلا جو ہے آپ کے پاس ریوائولسٹ موومنٹ ان دی سب کانٹیننٹ. ریوائولسٹ موومنٹ ان دی سب, دیکھو ریوائول دوبارہ زندہ کرانا کسی چیز کو, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریوائولسٹ ایسے لوگ جو سب کنٹیننٹ کے اندر موومنٹ کسے کہا جاتا ہے, موومنٹ کہا جاتا ہے تحریک کو. یہاں پر موومنٹ سے کیا مراد ہے, تحریک. ٹھیک ہے, تو سب کنٹیننٹ کے اندر دوبارہ سے اسلام کو زندہ کرانے کے لیے کچھ لوگوں نے کوششیں کی, چونکہ اس وقت بر صغیر کے اندر بہت سارے جو ہے نا لوکل مقامی لوگ تھے. میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی تھی کہ حکومت جو تھی نا, ابھی جو بات کریں گے ہم, اس وقت جو حکومت تھی وہ مغلوں کی حکومت تھی, مغلیہ دور تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور چھٹی جو ہے نا حکومت ان کی تھی, مطلب چھٹا حکمران آیا ہوا تھا اورنگزیب. کون تھا بھائی, اورنگزیب عالمگیر, آپ نے نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے, اورنگزیب عالمگیر یہ ابھی آئیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ چھٹا حکمران تھا اور اس کی تقریباً 1707. ٹھیک ہے, یہ اس میں آتی وفات پا گئے اسی تاریخ میں. تو اس وقت جو دوسرے لوگ تھے, دوسرے افراد تھے, خصوصاً جو مراٹھا. اب اس میں جو کچھ مقامی لوگ ہیں نا, اس میں مراٹھا ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جٹ ہے, یعنی انڈیا کے اندر, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, یعنی سب کنٹیننٹ میں ٹوٹل تقریباً 7 کے قریب ممالک آتے ہیں. سب کنٹیننٹ ایک ہوتے کانٹیننٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا بر اعظم, جس میں ہمارے پاس 7 کانٹیننٹ ہے. اب اس کے بعد سب کانٹیننٹ میں ہمارے پاس آتا ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, مالدیپ, سری لنکا. یہ تقریباً جو ممالک ہیں وہ سب کنٹیننٹ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی سب کنٹیننٹ کے بہت سارے لوگوں کی الگ الگ سے, چونکہ جو مغل حکومت ہے نا اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو مغلیہ حکومت ہے وہ بالکل جو ہے نا آپ کے پاس ڈاؤن فال ہو گئے, بالکل گر گئی ان کی حکومت, بالکل ختم ہوتے جا رہے. کیونکہ جو لوگ آتے تھے حکومت کرنے کے لیے وہ عائشی پرست لوگ تھے. ٹھیک ہے, ان کا کام شراب پینا اور ایسے کام جو بالکل بھی جو ہے نا معاشرے کے اندر جائز نہیں ہے, ان میں مبتلا ہو گئے, کہ جس کی وجہ سے بالکل مغلیہ سلطنت گر گئی. مغلیہ حکومت ختم ہونے کو تیار تھی. یہ جتنے بھی میں ابھی آپ کو لوکل جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جن پہ یہ مغل حکمران تھے, جس میں مراٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ بلا کرے, جٹ ہے آپ کے پاس, راجپوت ہے, ٹھیک ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, یہ سارے مقامی وہاں پہ لوگ. اس کے علاوہ باہر سے کچھ لوگ باہر سے آئے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے نا, انگریز باہر سے آئے ہوئے تھے. تو یہ سارے لوگ انڈیا میں بر صغیر سب کنٹیننٹ کے اندر سوت آباد تھے. تو اور آخری جو حکومت ان کی چل رہی تھی وہ مطلب جس وقت یہ بات ہو رہی وہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں. تو اردو والوں کے لیے ریوائولسٹ موومنٹ ان دی سب کنٹیننٹ, اردو والے برصغیر میں تحریک حیائے اسلام, برصغیر کے اندر اسلام کی تحریک, دوبارہ سے اسلام کو زندہ کیا. اب ابھی آپ کو بتائے گا مطلب کیا ہوا تھا. پہلے سے بھی کیا مسلمانوں کی حکومت تھی, بالکل آپ کو یہ جملہ پڑھ کے سمجھ میں آئے گا. مسلمس رول دی سب کنٹیننٹ فار مور دین 1000 years. کہا جاتا ہے برصغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی.
بر صغیر پر اسی سب کنٹیننٹ پر کتنے سال سے زیادہ 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی. However, when they deviated from the golden principle of Islam, their power and influence declined gradually. لیکن ہوا کیا؟ جب اسلام کے سنہری اصولوں سے انہوں نے منہ موڑ لیا، وہ انحراف کیا، انہوں نے جو اسلام کے بنیادی اصول ہے، گولڈن جو پرنسپلس ہے اسلام کے، ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا، تو ان کی جو طاقت ہے وہ زوال پذیر ہو گئے. یعنی جب انہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں سے انحراف کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کا زوال شروع ہو گیا. کن کا؟ مسلمانوں کا. کتنے سال حکومت کی تھی؟ 1000 years. Realizing this, a number of religious scholars and reformers started movements for the revival of Islamic teachings and values. کہتے ہیں کہ اس حالت کو دیکھے بہت سارے جو دینی علماء اور شخصیات ہیں، انہوں نے بر صغیر میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار، اسلامک ٹیچنگز کا مطلب اسلامی تعلیمات، اور ویلیوز کا مطلب اقدار کا مطلب ہے، ویلیوز یعنی اقدار کا مطلب ہے وہ تمام چیز جس کی قدر کی جائے. مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے جو ہے نا قدر کرتے ہیں، ان کو ہم ویلیوز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز، روزے، یہ ساری چیزیں جن کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں وہ تو ہوتا ہے اقدار، قدر سے، قدر کا جمع اقدار، ویلیوز، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب برصغیر کے جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، تو بہت سارے جو دینی علماء ہیں اور شخصیات ہیں، انہوں نے بر صغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کے لیے، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، ان کو پھیلانے کے لیے اصلاحی جو ریفارمس ہے یا اصلاحی کی جو آپ کے پاس تحریکیں ہیں ان کا آغاز کیا. ان کو اصلاح کرنے کے لیے قدم اٹھانا شروع کیا تاکہ مسلمانوں کی تھوڑی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، اسلامک جو پرنسپلس ہے، ان کی حفاظت ہو. Their struggle to create Islamic spirit in the Muslims of the subcontinent is known as revivalist movement. اب revivalist movement کی انہوں نے ڈیفینیشن یہاں پہ بتا دی ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے، ٹو کریٹ اسلامک اسپرٹ، اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر جو بر صغیر میں رہتے تھے، تو جو محنت اور کوشش ہے اس کو کہا جاتا ہے تحریک احیاء اسلام. اردو میں تحریک احیاء اسلام، انگلش میں ریوائولسٹ موومنٹ، ٹھیک ہے، اردو والے اس کو تحریک احیاء اسلام بولیں گے. تو دراصل وہ اس کوشش کا نام ہے جو سب کنٹیننٹ کے اندر میں جو مسلمان ہیں، جو بہت بڑے عالم دین اور مفکر ہیں، انہوں نے جو تحریکیں، جو کوششیں شروع کی، اس کو کہا جاتا ہے ریوائولسٹ موومنٹ. The following movement became very prominent, which created awakening among the Muslims of the subcontinent. کچھ تحریکیں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، جس میں ان تحریکوں نے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی، ان کو جگایا. تو ان میں سے پہلا ہے ہمارے پاس موومنٹ آف شاہ ولی اللہ کی تحریک. اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ کی تحریک. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ شاہ ولی اللہ name was قطب الدین, but due to his spiritual virtues he was called ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا، مگر اپنے روحانی صفات، اسپریچول کا مطلب روحانی، ورچوز کا مطلب صفات، خصوصیات، ٹھیک ہے، اسپریچول کا مطلب روحانی، مگر اپنے روحانی خصوصیات کی بنا پر، صفات کی بنا پر ہی کال ولی اللہ، اس کو ولی اللہ کہا جاتا تھا. He was born in a village near Delhi. دہلی کے اندر ایک گاؤں میں پیدا ہوئے on 21 فروری. ادھر دیکھیں میں نے اورنگزیب عالمگیر کی جو وفات ہے وہ 1707 میں، جبکہ آپ کے پاس اس کی جو پیدائش ہے، مطلب اس کے وفات سے 4 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. وفات سے 4 سال پہلے شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے.
وہ حکومت صحیح تھی مغلوں کی اس کے تک نا اورنگزیب عالمگیر تک. اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کی حکومت جو ہے نا کافی خراب ہو گئی. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کے اندر یہی ہے میرا آپ سب کے لیے نصیحت ہے, جب آپ عیشی پرست بن جاتے ہیں نا تو کسی چیز کے اندر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, کسی بھی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. His father Shah Abdul Rahim was well known scholar and religious leader. اس کا جو والد صاحب ہے شاہ ولی اللہ کا, جس کا نام قطب الدین تھا, اس کے والد صاحب کا نام شاہ عبد الرحیم تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک مشہور اسکالر, ویل نون اسکالر, ایک معروف عالم اینڈ ریلیجیس لیڈر اور دینی رہنما تھے, لیڈر تھے. ایٹ دی ارلی ایج آف 15, ان کی جو شروعات کی جو 15 سالہ زندگی ہے, شاہ ولی اللہ ماسٹرڈ دا میجر برانچز آف اسلامک لرننگ. اس نے جو اسلامک لرننگ کے جو بڑے بڑے برانچز ہیں اس میں اس نے ماسٹر کیے تھے, مطلب پورا اس کو مکمل عبور حاصل کیا اسلامی تعلیمات پر. He succeeded his father as the sheikh of the madrasa when he was just 17. اس کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کی جگہ لے لی جب وہ 70 سال کی عمر کا تھا. ٹھیک ہے, اس کا والد صاحب شیخ آف مدرسہ تھا نا, اس کی جگہ پہ وہ فائز ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ان کے والد صاحب کے بعد یعنی 15 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے دینی تعلیمات کے تمام بڑے شعبوں میں اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی. 17 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنے والد کے جانشین ہوئے اور مدرسے کے شیخ نامزد ہو گئے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ مجھے سارے یس لکھ کے بھیج دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. سون آفٹر دی ڈیتھ آف امپیرر اورنگزیب عالمگیر, میں نے آپ کو بات کی تھی اس کی جو وفات ہے اورنگزیب عالمگیر, جو کہ مغلیہ صدر. میں نے آپ کو کل آخری جو اس کے اندر میں نے آپ کو بہت ساری حکومت, کون کس کی حکومت آئی, ٹھیک ہے, 1500 کے قریب سٹارٹ ہوا تھا مغلوں کی حکومت. اس میں سے ایک بادشاہ ہے امپیرر اورنگزیب عالمگیر, اور اس کی وفات ہو گئی 1707 کے اندر. A wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent. مارچ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد بر صغیر میں ایک عجیب سے افراتفری سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, مورل ڈیگریڈیشن, جو اخلاقی ایک ہوتے ہیں نا, ایک ریلیجیس مذہبی, فرض کر لیں آپ نماز نہیں پڑھتے, اچھا آپ روزہ نہیں رکھتے, تو یہ ریلیجیس ڈیگریڈیشن کہلائے گا. لیکن آپ بدتمیز ہو, آپ کے اندر ادب نہیں ہو, آپ کے اندر جو ہے نا بات کرنے کی تمیز نہیں ہو, بڑوں کا احترام نہیں ہو, ٹھیک ہے, والدین کا احترام نہیں ہو, تو وہ مورل ڈیگریڈیشن ہے, وہ تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ زوال پذیری کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ ویری minutely analyzed the factors for the downfall and concluded that it was due to increasing influence of the non-Muslims. The military strength of the Muslims had collapsed and they were at the mercy of the tribal might of Jats and Marathas. میں نے آپ کو بولا تھا سب کنٹیننٹ کے اندر نا, بر صغیر کے اندر, یہ بر صغیر کا اگر میں نے بار بار اتنا نقشہ بنایا آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہاں پہ نارتھ امریکہ, یہاں پہ ساؤتھ امریکہ, یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے, کون سے براعظم ہے, ادھر افریقہ, ادھر یورپ, ٹھیک ہے, ادھر ہے آپ کے پاس ایشیا. اسی وجہ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایشیا کا ایک اور نام بھی ہے, کیونکہ ایشیا یہاں پائے جاتے ہیں. دیکھو نا, یہ میں نے آپ کو بولا سب سے ٹاپ والا ہمیشہ نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ. اچھا, ساؤتھ اور ایسٹ میں آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ ایشیا, اس وجہ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی کہا جاتا ہے. سب کنٹیننٹ کو کیا بولتے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اردو والوں کے لیے جنوبی مشرقی ایشیا, جنوبی مشرقی ایشیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ جیٹس اور مراٹھاس کا اگر میں صرف انڈیا کا آپ کو بناؤں نا اسٹرکچر, اگر میں آپ کو انڈیا کا اسٹرکچر یہاں پہ بناؤں تو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے جناب, یہاں پہ ہے آپ کے پاس ایشیا,
ایشیا کو باہر نکالے، اور اس میں سے ایشیا کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں ہے انڈیا، اس انڈیا کو باہر نکالتے ہیں، تو یہ انڈیا کو باہر نکالا۔ انڈیا میں یہاں پہ آپ کے پاس ہے دہلی، اچھا تو دیکھیے یہاں دہلی ہے، اور مطلب اس سائڈ پہ جو حکومت تھی وہ مغلوں کی حکومت تھی اس وقت نا، جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مراٹھا امپیرر۔ اب اصل میں مغل حکومت کمزور ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے پاس ایسٹ انڈیا یعنی انگلش باہر سے یہاں سے انگلش آ کے یہاں انڈیا میں حکومت کرنے لگے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، کاروبار کے غرض سے آئے تھے، اور اس علاقے میں جیٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، سکھ یہاں پہ ہوتے تھے نارتھ سائڈ پہ نا، اور یہاں پہ حیدرآباد دکن، یاد رکھیں ابھی کام آئے گا حیدرآباد دکن کے بارے میں 2-3 باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو مراٹھا سے یہاں پہ افغانستان، یہ یاد رکھیں ابھی اس کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو، یہاں پہ افغانستان، تو یہ سارے تذکرہ، اب یہ جو یہاں پہ مراٹھاس ہے نا آپ کے پاس، یہاں پہ مراٹھاس والوں کی حکومت، یہاں پہ ایسٹ انڈیا والوں کی حکومت، یعنی ایسٹ انڈیا سے مراد انگریز، اس کی بھی بہت بڑی کہانی ہے ایسٹ انڈیا کی نا، تو میں نے سوچا کہ اگر ضرورت پڑے تو ساتھ میں بتاؤں، ویسے تو آپ کو سمجھ کے رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، شاہ ولی اللہ realized that if Muslims did not abide by Islam they would gradually lose their status۔ انہوں نے اب شاہ ولی اللہ نے بہت ہی باریک بینی سے ان تمام جو ہے نا آپ کے پاس عوامل ہے ان سب کا تجزیہ کیا، تو مسلمانوں کی زوال کا سبب بن رہے تھے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ غیر مسلموں کی اثرات کی بدولت اسلامی جو روح اور جذبہ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی جو فوجی قوت ہے وہ بھی تباہ ہو چکی تھی۔ دہلی سے آگرہ تک کے علاقے میں مسلمان، دہلی سے لے کر آگرہ تک کے علاقے میں جو مسلمان ہیں نا، وہ سارے کے سارے جٹوں اور مرہٹوں کی جو قبائلی طاقت ہے اس کے رحم و کرم پر تھی، ٹھیک ہے۔ جٹس، اچھا مراٹھاس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مرہٹوں، اردو میں مراٹھا مرہٹے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کو یہ احساس ہوا، کیا احساس ہوا؟ کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ یہ مرہٹوں اور جیٹوں ہیں ان کی رحم و کرم پر، ٹھیک ہے۔ they would gradually lose this، وہ اپنا اسٹیٹس ہے، وہ اپنا مقام ہے، وہ کھو رہا تھا، کون؟ مسلمان۔ in these circumstances، ان حالات کے اندر he planned to revive Islamic teachings and values in the subcontinent۔ اس نے کیا کیا؟ ان حالات کے اندر انہوں نے بر صغیر میں اسلامی تعلیمات اور اسلام کی جو اقدار ہے اس کے احیاء کی منصوبہ بندی کی، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی، ٹھیک ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ شاہ ولی اللہ wrote letters to the then مغل امپیرر، میں نے آپ کو بولا تھا مغل بادشاہ کی وہاں پہ وہ تھی، دہلی کے اندر تھی۔ اچھا، اس کو خط انہوں نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے خط لکھا کس کو؟ ایک مغل امپیرر کو، مغل بادشاہ کو۔ دوسرا دا ناظم آف حیدرآباد دکن، ابھی میں نے آپ کو میپ میں بتایا کہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ حیدرآباد دکن ہے، یہاں پہ دہلی ہے، یہاں پہ مغلوں کی حکومت ہے، یہاں پہ آپ کے پاس حیدرآباد دکن، یہاں پہ بھی جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ان کو انہوں نے خط تحریر کیا، روہیلا سردار حافظ الملک اینڈ نجیب الدولہ، ان سب کو، یہ سارے مسلمان حکمران ہیں، خط لکھا انہوں نے، کس نے؟ شاہ ولی اللہ نے۔ He warned them about the declining state of Muslim society in the subcontinent۔ انہوں نے ان کو تنبیہ کیا کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی زوال اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ان کو تنبیہ کیا۔ یعنی شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے جو مغل بادشاہ حیدرآباد دکن کی جو نظام ہے، اب نظام، سردار، یہ سارے اپنے آپ کو نام دیتے کسی علاقہ فتح ہونے کے بعد، تو یہاں پہ نظام سے مراد کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کا لقب دیا تھا اس بادشاہ نے۔ تو حیدرآباد دکن کے نظام، روہیلا سردار حفیظ الملک اور نجیب الدولہ کو خطوط لکھے اور انہیں بر صغیری میں مسلم معاشرے کی جو زبوں حالی کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، ان کو بتایا۔ He also wrote the ruler of Afghanistan
Ahmad Shah Abdali to save the Muslims of the India from the atrocities of Marathas. اب میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے, دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا یہاں پہ افغانستان ہے, یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا بھائی یہ افغانستان ہے. تو افغانستان میں کس کی حکومت تھی؟ افغانستان میں مسلم جو حکمران تھا وہ کون تھا؟ احمد شاہ ابدالی. ان کو بھی خط لکھا یہاں پہ دہلی میں, مغل بادشاہ کو بھی خط لکھا حیدرآباد دکن میں. اچھا یہاں پہ ایک یہاں پہ حکومت جو ہے نا, جو روہیلا سردار ہے وہ یہاں پہ تھے ادھر حکومت. مطلب انڈیا میں بہت سارے جو حکمران تھے الگ الگ سے. مطلب اخوت سے اور آج دیکھا جائے دہلی اس وقت انڈیا کا دارالحکومت آپ کہہ سکتے ہیں مغلوں کی حکومت تھی. لیکن مغل اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حکمران سمجھنے لگے. تو thereupon یہ ایج ہے ٹھیک ہے. thereupon احمد شاہ ابدالی in 1761 inflicted a crushing defeat on the Marathas at the third battle of Panipat, from which the Marathas never recovered. اب یہاں پہ مجھے ہلکی ہسٹری جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. پانی پت ایک کہ ہریانہ انڈیا کے اندر نا, انڈیا کے اندر ایک جگہ کا نام ہے ہریانہ, ٹھیک ہے. اس ہریانہ میں ایک بڑا سا میدان ہے پانی پت کے نام سے, ٹھیک ہے. اب پانی پت میں جو پہلی جنگ ہوئی وہ تقریباً 1526 کی بات ہے. اس وقت پہلی جنگ ہوئی تھی ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان. ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان پانی پت کی جنگ ہوئی. اور یہ جو لودھی حکومت ہے, میں نے آپ کو کل جو ہے نا بہت سارے حکومت ڈیٹ کے ساتھ بتایا تھے, اس سے یہاں پہ خاتمہ ہوتا 1526 میں ظہیر الدین بابر کے ساتھ, ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر مغلیہ سلطنت, مغلیہ جو حکومت ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی مغل امپائر نا. اسی طرح دوسری ایک جنگ لڑی گئی بادشاہ اکبر اور ہیمو اور بادشاہ اکبر کے درمیان دوسری جنگ ہوئی اس میں. تو اس جنگ میں یہ تو اسی وجہ سے یہاں پہ دوسری جنگ ان کے درمیان پانی پت کے میدان میں لڑی گئی. اب یہاں پہ تھرڈ بیٹل کس کے درمیان ہوا؟ تھرڈ بیٹل ابھی آپ یہاں دیکھیں, مراٹھاس اور کس کے درمیان؟ احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی نے اسی پانی پت کے میدان میں مراٹھاس کو بری طرح شکست دے دی. پھر مراٹھاس کبھی دوبارہ حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے. اگر الفاظ کے جملے کو درست کر کے بتاؤں تو جب انہوں نے خط لکھا نا, شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی جو کہ افغانستان میں حکومت کر رہے تھے ان کو خط لکھا, تو انہوں نے 1761 عیسوی میں پانی پت کی جو تیسری جنگ ہے اس میں مرہٹوں کو ابردناک شکست دے دی. اس شکست کے بعد مرہٹیں پھر کبھی نہیں سنبھل سکے اردو والوں کے لیے. سمجھ میں آیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تھرڈ بیٹل اس وجہ سے کا ہے, پانی پت کی تیسری جنگ ہے یہ, جو مرہٹوں اور کیا کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی کے درمیان لڑی گئی تھی. اب آخری پیراگراف دیکھیں, میں کوشش کروں کہ آج اتنا یہ سمجھنا پڑا ہے, پھر کوشش کرتے ہیں کہ انگلش کی جو ریمیننگ ایکسرسائز کے کوشچن ہے وہ بھی کمپلیٹ کرانا ہے مجھے نا. باقی کل آپ لوگ ٹیسٹ دے دیں اس کا پی ایچ ڈی کا ہر چیپٹر کا. شاہ ولی اللہ میریٹوریس واز دی پارشین ٹرانسلیشن آف دی ہولی قرآن. شاہ ولی اللہ کی انتہائی اہم خدمت یہ ہے, انتہائی اہم میریٹوریس انتہائی اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا. This helped the people in understanding the Holy Quran. اس سے لوگوں کو قرآن سمجھنے میں کافی مدد ملی کیونکہ انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا تھا پرشین کے اندر میں. Later it was translated into Urdu by his sons and others. اب اس کے جو بیٹے اور دوسروں نے اس کو جو ہے نا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. یعنی اردو والے سن لے, شاہ ولی اللہ کی انتہائی اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا. اس سے لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد ملی. اس کے بعد ان کے جو صاحبزادے اور دیگر افراد ہیں اس نے اردو ترجمے بھی کیے قرآن مجید کے. He also wrote books on hadith, Islamic jurisprudence
فقہ کہا جاتا ہے، اسلامی فقہ اینڈ تفسیر ایکسیجیسس. تو فقہ اسلامی جو ٹیچنگ ہے جو اسی کو فقہ کہتے ہیں. اسلامی جتنے بھی جو آپ کے پاس تعلیمات ہیں ان سب کو فقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی. دا موسٹ پاپولر اماؤنٹ دیس از فیمس ورک حجت اللہ البالغہ. حجت اللہ البالغہ ان کے اہم خطن میں سے شمار کیے جاتے ہیں. یہ پیغام ہے دا میسج آف دس ورک از دیٹ اسلام از دی یونیورسل ریلیجن. ان کا جو پیغام تھا ان کے کام کا وہ یہی ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، مطلب پھر یونیورسل ریلیجن ہے. اردو والے سن لیں اس کو کہ انہوں نے حدیث فقہ اور تفسیر پر کتابیں لکھی. ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ ہے. ان کی تصانیف کا پیغام یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. آپ مزید اس آفاقی مذہب کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اٹ گارنٹیز پروگریس اینڈ پراسپیرٹی فار دی ہول مین کائنڈ. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر اس پہ عمل کریں تو تمام انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے. شاہ ولی اللہ ڈائڈ آن 10 اگست 1762 کے اندر وفات پا گئے. His son and successor Shah Abdul Aziz continued his mission at the Madrasa Rahimiyya in Delhi. ان کے ساتھزادے اور جانشین، ان کے جانشین تھا شاہ عبدالعزیز. انہوں نے دہلی میں مدرسے رحیمیہ سے شاہ ولی اللہ کے مشن کو جاری رکھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ابھی جو بات چل رہی ہے ہمارے پاس کون سی ڈیٹ کی بات چل رہی ہے؟ 1700 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ 1800 پہ، کل ہم 1800 کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ تحریکیں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پاکستان آپ کو بنتے ہوئے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو خیر آج کے لیے یہاں تک رکھتے ہیں. ابھی ہم 1762 کے اندر ہو گئے.